بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہدائے کربلا کی والدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت بعض مورخین نے بعثت سے 5 سال پہلے اور بعض نے صرف 1 سال پہلے ذکر کی ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ آپ بعثت سے پہلے ہی پیدا ہوئی تھی، پھر ہجرت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ہجرت کے موقع پر آپ ان کو مکہ چھوڑ آئے اور بعد میں بلوا لیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت علی سے آپ کا نکاح ہوا، چونکہ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے اور ان کا کوئی علیحدہ گھر نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان کا گھر بسانے کے لیے کچھ گھریلو سامان اس موقع پر عنایت فرمایا، جس میں ایک چادر، ایک مشکیزہ، چمڑے کا ایک گدا جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی، وغیرہ چند چیزیں تھیں۔ یہ سامان مروجہ جہیز کی قسم سے نہ تھا، اس لیے جہیز کا ثبوت نہ ازواج مطہرات کے کسی نکاح میں ہے، نہ دیگر بنات طاہرات کے نکاح کے موقع پر آپ نے کچھ دیا، نہ اہل عرب میں اس کا رواج تھا۔ حضرت علی نے مہر میں اپنی درہ یا اس کی قیمت دی تھی، ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کے 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن پیدا ہوئے۔ محسن کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بہت دیر تک حیات رہے۔ ان 3 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں، جو بعد تک زندہ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ دیگر صاحبزادیوں کے یہاں یا تو اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی یا جلد ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ محبوب اور چہیتی بیٹی تھی۔ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی محبت تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے گھر والوں میں فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کی تکلیف آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنا چاہی، حضرت فاطمہ نے آپ سے اس کی شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس ارادے سے سخت تکلیف محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبے میں اس تکلیف کا اظہار اور ناگواری کا اظہار فرمایا اور اسی خطبے میں ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا جزو بدن ہے، جس نے ان کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا اپنے انداز گفتگو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھی۔ ان کے چلنے کا انداز بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب فاطمہ آپ کی خدمت میں ہوتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو مرحبا کہتے، اور حضرت فاطمہ کا بھی یہی معمول تھا۔ جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے اور جب واپسی پر آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مرض وفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلوایا اور کان میں کچھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ دوبارہ آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا دیں۔ بعد میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا، میں رسول اللہ کے راز کو ظاہر نہیں کروں گی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے اس واقعے کے بارے میں معلوم کیا تو فرمایا، اب بتلاتی ہوں۔ پہلی بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، جس پر مجھے رونا آ گیا تھا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس میرے گھر والوں میں سب سے جلد آنے والی ہو، اس پر مجھے ہنسی آئی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار یہ فرمایا تھا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو۔ بظاہر آپ نے دونوں ہی باتیں فرمائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تمام صحابہ کرام کے لیے جان لیوا تھا۔ حضرت فاطمہ تو آپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پھر ان کو آپ سے اور آپ کو ان سے جو غیر معمولی محبت تھی، اس کی وجہ سے یہ غم واقعی جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ اپنی زندگی ہی میں اس کی اطلاع دے چکے تھے کہ تم سب سے پہلے میرے پاس آنے والی ہو۔ ابھی آپ کی وفات کو صرف 6 مہینے گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ نے بھی رخت سفر باندھ لیا اور اپنے والد سے جا ملی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 29 سال یا 24 سال بتلائی جاتی تھی۔ یہ اختلاف اصل میں سن ولادت کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کی ولادت بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی
تو آپ کی عمر 29 سال ہوگی، اور اگر ولادت کے 1 سال بعد ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 24 سال ہوگی۔ حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت بقیع میں دفن فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختران جیسی اوصاف رکھنے والی اولاد نصیب فرمائے۔ ہم سب مومن مسلمان کے لیے یہ بات قابل اعزاز ہے، قابل فخر ہے کہ ہم میں یا ہماری اولاد میں کوئی ایک آدھ اوصاف بھی ان جیسے ہو جائیں، کیونکہ نہ تو ہم میں برداشت ہے، نہ ہم میں صبر ہے، نہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرتے ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب میں بھی ان تمام اوصاف پیدا کر دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کی دختران میں تھے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔